امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل ڈرامے میں مرکزی کردار حمزہ سہیل اور سحر خان نے ادا کیے ہیں۔ یہ حمزہ سہیل کا بطور مرکزی اداکار پہلا ڈرامہ ہے۔ کئی ہٹ ڈراموں میں پرفارم کرنے کے بعد سحر خان اس سیریل میں ایک مختلف کردار نبھا رہی ہیں۔ وہ اپنی ناقابل یقین اداکاری اور شاندار انداز سے اپنے مداحوں کا دل جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ فیری ٹیل ڈرامے کی کاسٹ بہت باصلاحیت ہے اور اپنی شاندار اداکاری سے اس سیریل کو دلچسپ بناتی ہے۔ اس سیریل میں ناظرین پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی ابھرتے ہوئے سٹارز اینا خان اور عدنان رضا میر کو بھی دیکھیں گے۔ نمبر 9، فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہے۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 8، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 7، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 6، ہیر دا ہیرو۔ ہیر ایک نوجوان اور پراعتماد لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد کے ساتھ ٹک ٹاک سٹار بن چکی ہے۔ دوسری طرف ہیرو ایک کرشماتی اور پراعتماد آدمی ہے لیکن ایک نرم پہلو کے ساتھ جسے وہ پوشیدہ رکھتا ہے۔ اپنے خاندانوں کے درینہ جھگڑے کے باوجود ہیر اور ہیرو پہلے مزاحیہ مقابلوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے بڑھتے ہوئے رومانس کو نیویگیٹ کرنے والے ہیں، ہیر کا تعارف ایک ممکنہ پارٹنر زین سے ہوا جو ہیرو اور ہیر کے لیے معاملات کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو مخالف فریقوں میں ایک انتہائی مسابقتی کمیونٹی الیکشن میں پاتے ہیں جہاں دونوں ہی جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نمبر 5، چاند تارا۔ چاند تارا عائزہ خان اور دانش تیمور کا 2023 کا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کے ناظرین اس سیریل میں اپنی پسندیدہ حقیقی زندگی کی جوڑی کو سکرین پر دیکھیں گے۔ عائزہ خان نین تارا نامی ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں اور دانش تیمور سارم عرف چاند نامی سافٹ ویئر انجینئر کا کردار نبھا رہے ہیں۔ نین تارا اور چاند ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے خاندان کے رہن سہن میں فرق کی وجہ سے
انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سارم ایک مشترکہ خاندان میں رہتا ہے اور نین تارا اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سیریل میں کاسٹ کی اداکاری لاجواب ہے اور عمر بڑھنے کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنے مداحوں کا دل جیتنے کے لیے تیار ہے۔ سپر ہٹ ڈرامے کیسی تیری خود غرضی میں پرفارم کرنے کے بعد دانش تیمور اسکرین پر ایک مختلف کردار میں نظر آئیں گے۔ نمبر 4، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 2، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ در عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود در عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر در عدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔